اساتذہ کی غیر تدریسی ڈیوٹیوں کی برکت سے طلبہ تعلیمی و اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اساتذہ تنظیمیں بھی ان ڈیوٹیوں کے خلاف بھرپور اور مؤثر آواز اٹھانے میں ناکام رہی ہیں۔ قائدین کرام خود ان ڈیوٹیوں کے لیے ہر دم مستعد نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے بعضوں کی پھرتیاں اور آنیاں جانیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ ایسے میں وہ ان غیر تدریسی ذمہ داریوں کے خلاف دبی آواز میں ہی احتجاج کریں گے، اگر کریں گے۔ حیرت ہے کہ ان کے ایجنڈوں میں یہ کام سر فہرست کیوں نہیں؟ کیا انہیں بچوں اور تعلیمی اداروں کی تباہی نظر نہیں آتی؟ یقیناً ان کے اپنے اسکولوں کے حالات یہی ہوں گے۔ پھر کیا چیز انہیں اپنی صلاحیتیں اس حوالے سے وقف کرنے سے روک رہی ہے؟ اساتذہ اور طلبہ کا اصل محسن و قائد وہی ہوگا جو ان ڈیوٹیوں سے چھٹکارا دلائے گا۔ ان ڈیوٹیوں کے حق میں حامین اور مخالفین کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ڈیوٹیاں قومی فریضہ ہیں، اس لیے ان کی انجام دہی کے بغیر چارہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نونہالان قوم کی تعلیم و تربیت کی ایسی بڑی اور بھاری ذمہ داری اساتذہ کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے کہ ان کے پاس سر کھجانے کا بھی وقت نہیں ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ہفتوں طلبہ سے دور رہیں اور پھر یہ ملک ڈاکٹرز، انجینئرز، ججز، بیوروکریٹس سمیت 25 کروڑ عوام کا ہے، صرف اساتذہ کرام کا نہیں۔ تو پھر یہ قومی فریضے صرف اساتذہ کے کندھوں پر ہی کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ لاکھوں تعلیم یافتہ، باصلاحیت اور روزگار کے خواہش مند اور منتظر نوجوان گلی گلی پھر رہے ہیں۔ ان سے یہ کام کیوں نہیں لیے جاتے کہ ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے؟ اولاً تو یہ ڈیوٹیاں اساتذہ کی شان و مقام سے میل ہی نہیں کھاتی، مگر پھر بھی اگر یہ ڈیوٹیاں ہر حال میں اساتذہ سے ہی لینی ہیں تو ان کا ایسا نظم کیوں نہیں بنایا جاتا کہ اساتذہ یہ ڈیوٹیاں چھٹیوں کے دوران انجام دیں، تاکہ کم از کم طلبہ کا تو تعلیمی اور تربیتی نقصان نہ ہو، کیونکہ طلبہ ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ طلبہ کی وجہ سے ہی ہم استاد ہیں، ہم آفیسر ہیں، ہم قائد ہیں، ہم فلاں فلاں ہیں۔ یہ طلبہ ہی ہمارا مستقبل ہیں، یہی کل قوم کہلائیں گے۔ ہم ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتے ہیں مگر طلبہ کی تعلیم و تربیت پر نہیں۔ خدا را ڈرے اس دن سے کہ ہم سب پالیسی ساز، حکمران، تعلیمی آفیسران، اساتذہ قائدین، اساتذہ اور شوقین حضرات اللہ کی بارگاہ میں طلبہ کے مجرم کے طور پر کھڑے ہوں گے۔